اللہ رب کریم کا فیصلہ بھی بسا اوقات ایسا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ انسانی سمجھ سے بالکل بالا تر ہوتا ہے۔ خود آپ اپنے نبی، پوری کائنات کے نبی، سردار الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہی دیکھ لیجئے۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر میں ہی ہیں تو آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے اور 6 سال کی عمر ہوئی تو 6 سال کی عمر مبارک کو پہنچے تو والدہ جان اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے اپنی شفقت میں آپ کو لیا، اور جب آپ 8 سال کی عمر کو پہنچے تو دادا جان حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب، جو آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، انہوں نے آپ کو اپنی پرورش میں لیا۔ نکتہ وروں نے اس واقعے سے اور اس کیفیت سے یہ نکتہ نکالا کہ عام طور سے جب کسی بچے میں کوئی کمال، جمال، امتیاز، کوئی خوبی نظر آتی ہے تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے یا استاد کی محنت کا ثمرہ ہے، دادا جان کی تربیت کا اثر ہے۔ وہ خوبی، وہ کمالات، وہ جمالات منسوب کر دیے جاتے ہیں تربیت کرنے والوں کی طرف۔ غور اور فکر کی بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے ظاہری جو بھی سہارے تھے ان تمام سہاروں سے اللہ رب کریم نے آپ کو محروم فرما دیا۔ سارے سہاروں کو ختم کر کے اللہ رب کریم نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا خصوصی سہارا عطا کیا اور اپنی خصوصی تربیت عطا کی۔ اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو امتیاز ہے ہی، دیگر تمام انبیاء پر اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ خصوصیات دیگر انبیاء کے ہاں بھی آپ کو ملیں گی۔ آپ غور کریں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تعلیم کا انتظام کس نے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت کس نے کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کس کی نظر شفقت کا نتیجہ تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایثار و قربانی کا جذبہ کس نے سکھایا؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت کس باپ نے کی؟ میرے بھائیوں، نبی اور رسول، انبیاء و رسول یہ منتخب ہوتے ہیں، اور اس کا انتخاب بندے نہیں کیا کرتے، اس کا انتخاب خود خدا کرتا ہے، اور جو انتخاب کرتا ہے وہی تربیت بھی کرتا ہے اور وہی حفاظت بھی کرتا ہے۔ گویا کہ تربیت بھی اور حفاظت بھی اور انتخاب بھی یہ اللہ رب کریم بذات خود فرماتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کی تربیت اور جس کی حفاظت خود خدا کرے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نبی میں جوہر اور کمالات اور خوبیاں اور امتیاز کس اعلیٰ پیمانے کے ہوں گے۔ تو دیگر انبیاء کی طرح اللہ رب کریم نے میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی اور نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، سردار کائنات، فخر دو عالم، سید البشر، جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت بھی اللہ رب کریم نے فرمائی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر بچپن میں ہی جو کمالات تھے، جو خوبیاں تھیں، پوری دنیا اس سے واقف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن میں بھی معصوم عن الخطا تھے۔ ہر غلطی سے جو بچے کیا کرتے ہیں، ہر ان برائیوں سے جو عام طور سے بچوں میں در آتی ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس بالکل پاک اور صاف۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں چونکہ حضرت ابو طالب نے آپ کی تربیت کی تھی اور بہت اچھا وقت ان کا آپ کے پاس گزرا، حضرت ابو طالب خود فرماتے ہیں کہ بسا اوقات رات کو میں بستر پر اپنے بھتیجے کو نہیں پاتا تو میں ان کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگتا اور دیکھنے لگتا، بس ذرا سی دیر ہوتی نہیں کہ فوراً آواز آتی، چچا جان میں یہاں ہوں، اور ایک لمحے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آتے۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ بسا اوقات رات گزر جانے کے بعد، یعنی ایک تہائی رات گزرنے کے بعد، میں آپ کے زبان مبارک سے ایسے کلمات سنتا، ایسی باتیں سنتا کہ ان باتوں کو اور ان کلمات کو سننے کے بعد میری عقل حیران رہ جاتی اور میں دنگ رہ جاتا جب میں ان کی باتوں کو سنا کرتا۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور رسول ہونے کے جو کمالات اور جمالات اور جو امتیازات آپ میں تھے، ان سے تو پوری دنیا واقف ہے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے بھی کسی امتیاز میں اور کسی قابلیت میں اور کسی طرح کے کمال اور جمال میں کبھی بھی کم نہیں تھے، بلکہ اس میں بھی آپ کا امتیازی مقام تھا اور آپ انتہائی سر بلند تھے۔ میرے بھائیوں، بچپن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بچپن کا جو معاملہ ہے، آپ دیگر جو نبیوں کے ماننے والے ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، آپ پوچھئے یہودیوں سے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن بتاؤ، آپ پوچھئے عیسائیوں سے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مفصل واقعہ بچپن کا بیان کرو، تفصیلات بیان کرو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے نبی کے بچپن کے حالات آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے یہ بات قابل افتخار ہے اور رشک کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے سارے حالات معلوم ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کون تھے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے لوگ کیسے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، کہاں ہوئی اور کیسے ہوئی۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضاعت کا زمانہ، یعنی دودھ پینے کا زمانہ کیسا گزرا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپنا کس انداز میں گزرا، بچپنے کے کیا معمولات تھے، بچپنے کے کیا حالات اور کیسی کیفیت تھی۔ ہر امت کے ہر فرد کو، ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بھی معصوم عن الخطا تھے اور آپ سے کسی طرح کی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی۔ چونکہ آپ کا زیادہ وقت حضرت ابو طالب کے ساتھ گزرا، خود حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ کھانا کھاتے یا پانی پیتے، مشروب پیتے، کھانے پینے کی چیزیں جب ہم استعمال کرتے تو ہماری عادت یہ تھی کہ ہم کسی کا نام نہیں لیتے تھے، لیکن کھانے پینے کے وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب آپ کھانا پینا شروع کرتے تو بسم اللہ الاحد کہا کرتے
اور کھانے پینے سے جب آپ فارغ ہو جاتے تو اس کے بعد الحمدللہ کہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں یتیم تھے اور آپ در یتیم تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب کریم نے تمام ظاہری سہاروں سے الگ کر کے، آزاد کر کے، مکمل اپنی دستگیری، اپنی حفاظت، اپنی تربیت اور اپنی رہنمائی فرمائی تھی۔ اللہ رب کریم نے آپ کی وہ اعلیٰ درجے سے تربیت فرمائی۔ اسی تربیت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات، ان کے جمالات، ان کے امتیازات اور خوبیاں اور اخلاق پوری دنیا تسلیم بھی کرتی ہے، بلکہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، مورخین ہیں اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے مورخین نے، سوانح نگار نے اور زندگی پر، حیات پر کام کرنے والے لوگوں نے اور شخصیتوں پر قلم اٹھانے والے لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک عظیم انسان لکھا ہے، ایک عظیم نبی لکھا ہے، ایک عظیم مربی لکھا ہے۔ ہر معاملے میں کسی ٹاپک پر قلم اٹھایا، قلم اٹھانے والوں نے تو اس ٹاپک میں سب سے اول درجے کا، سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اونچا مقام اور نمبر 1 پر جو نام رکھا وہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔